ہم میدان عرفات میں ہیں اور ابھی نہر زبیدہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس امت کے اندر بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے لینڈ مارک کام کیے اور کروائے ہیں۔ انہی لینڈ مارک کاموں میں ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی چیز یہ نہر زبیدہ ہے، اور بہت ساری بیویاں اپنے شوہر سے فرمائش کر کے اپنی خواہش پوری کرواتی ہیں۔ تو نہر زبیدہ بھی ایک بیوی کی فرمائش ہے جو شوہر نے پوری کی۔ سینکڑوں سال پہلے پرانی بات ہے کہ یہاں پانی کے انتظامات نہیں تھے میدان عرفات میں، بالخصوص عراق سے آنے والے حجاج، ان کو درمیان میں ایک صحرا پڑتا تھا سعودی عرب کا، اس کا نام ہے روبو خالی۔ اس صحرا میں داخل ہونے سے نکلنے تک کا جو وقت تھا وہ تقریباً کم و بیش 8 دن کا آپ سمجھ لیجئے، اور اس صحرا میں پانی نہیں ملتا تھا۔ تو عام طور سے اس صحرا کی سختی کی وجہ سے عراق کے لوگ حج پہ کم آتے تھے کہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، اگر اندر اتر گئے تو موت یا پھر بہت شدید بیماری یا کوئی شدید مسائل، تو لوگ نہیں آتے تھے۔ ملکہ زبیدہ ایک نیک خاتون تھی، اس زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب ذرا عجیب سا ہے لیکن بہرحال واقعے کے اعتبار سے شاید ضروری ہو، اللہ تعالیٰ آسان فرما دے میرے لیے۔ تو خواب اس نے یہ دیکھا کہ بہت سارے مخلوق، انسان، پرندے، جانور جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ میں ملک کی فرسٹ لیڈی ہوں اور یہ خواب میں نے دیکھا ہے، تو یہ میں کیسے کسی سے پوچھوں؟ تو اس نے اپنی ایک باندی کو راضی کیا کہ دیکھ، تم محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر الرؤیا کے لکھنے والے بھی ہیں اور امام ہیں تعبیر کے لائن کے، اور تم ان کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، میرا مت تعارف کرانا، اپنی نسبت سے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو باندی تھی کنیز سی، یہ گئی امام صاحب کے بعد پردے میں اور جا کے پھر پوچھا کہ جی میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ بہت ساری مخلوق ہے اور اس طریقے سے وہ میرے ساتھ معاملہ ہے، تو مجھے ذرا بتائیے۔ انہوں نے کہا یہ کس کا خواب ہے؟ اس کنیز نے کہا، باندی نے کہا میرا خواب۔ میں نے کہا تیری اوقات ہی نہیں ہے، تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا نہیں، تیرا ہو ہی نہیں سکتا، تیری یہ اوقات نہیں ہے، یہ بہت اونچا خواب ہے۔ اب بتاؤ، خرگیز پریشان ہوئی، اجازت تو نہیں تھی، واپس آئی ملکہ کے پاس کہ جی اس طرح امام صاحب فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہے تم نہیں دیکھ سکتی تو اب کیا کروں؟ ملکہ کو خواب کی تعبیر کی اتنی چاہت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب کو بتا دو، لیکن کہنا کہ یہ شاہی خاندان ہے، میری عزت کا، حرمت کا خیال رکھیں، یہ بات کھولے نا عام نہ ہو، تو تعبیر بتا دو، تم بتا دو۔ ملکہ زبیدہ نے دیکھا۔ اب وہ گئی اور جا کے امام جو محمد بن سیرین تھے یا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جا کے بتایا۔ انہوں نے کہا ہاں ملکہ کو سوٹ کرتا ہے، وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے۔ تو ملکہ سے کہیں پریشانی کی کہ بے حیائی کی بات نہیں ہے، اصل میں یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے ایسا کام لیں گے، کوئی سلسلہ ہوگا کہ بے شمار مخلوق، انسان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جانور بھی، پرندے بھی، بے شمار مخلوق بہت فائدہ اٹھائے۔ خیر یہ بات ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ملکہ زبیدہ کو حالات کا علم ہوا، ملک کی فرسٹ لیڈی تھی، کافی باتیں ڈسکشن تو آنے جانے میں سننے میں رہتی ہے۔ ملکہ کو معلوم ہو کہ عراق سے کچھ لوگ اس راستے کی وجہ سے حج پہ بہت کم جاتے ہیں، نہیں جاتے، اکثر جاتے ہیں دوسرے راستے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک نہر بنائی جائے جو وہاں سے لے کے نہر زبیدہ، مطلب وہاں سے لے چلے اور عرفات کے میدان تک آئے۔ اب جناب بیگم صاحبہ نے فرمائش رکھ دی اپنے شوہر کے پاس۔ اب شوہر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے کرنی ہے پوری۔ اس نے کیبنٹ بلائی، اپنی آرمی بلائی، سارا بلایا، ہاں جی بیٹھو۔ سب نے جناب ورکنگ کی رپورٹ بنائی، فیزیبلٹی بنائی، اور سب نے کہا جناب یہ عورتوں کی فرمائشیں ہیں، آپ کوئی اور آسانی والی فرمائش پورے کریں، اس کو چھوڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو مشکل اتنا، محنت اتنی، پھر پیسہ اتنا کہ ملک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کی بیگم کی خواہشات پوری کر سکیں، تو جناب آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اس خیال کو چھوڑ دیں۔ ہارون رشید نے ملکہ کو بتایا، ملکہ تو سٹینڈ لے لیا، اس نے کہا نہیں یہ ہوگا، آپ میرا سارا زیور لے لیں، کیا چاہیے، کرنا ہے کرنا ہے۔ اب اس نے ایسا اس کو ترغیب دی، موٹیویٹ کیا۔ ہارون رشید خود ایک بہت نیک دل بادشاہ تھا اور بہت نیک آدمی تھا۔ خیر اس نے جناب طے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام ہوا۔ 38 میل اور 10 سال لگے، 170 لاکھ ملین دینار، یعنی پاکستان کا سارا 70 سال کا بجٹ اس کے اندر شاید آ جائے، تو اس زمانے کی کیلکولیشن اور آج کو لے لے تو یعنی پاکستان کا سارا بجٹ جو ہے نا وہ لگا کے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک اتنا بڑا، بہت بڑا کام اس نے کیا،
اور سینکڑوں سال مخلوق خدا یہاں پانی پیتی رہی. حدیث کے مطابق تو ایک پیالہ پانی پلانے پر اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں. اس نے تو اتنا بڑا کام کیا. یہ اسی کے نام سے بھی نہر زبیدہ جو ہے یہ منسوب ہو گئی. اب آخری بات جو ہے نا بہت توجہ سے سننے کے لیے ہے. ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو گیا. ہمارا بھی ہر ایک نے جانا ہے, سارے چلے گئے, پچھلے والے آگے بھی جا رہے ہیں. انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا ملکہ تمہارا کیا بنا اللہ کے حضور؟ کہا میری مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے. خواب دیکھنے والوں نے کہا تیری تو ہونی تھی اتنے نیک کام. ایک تو نہر زبیدہ, پھر ملکہ زبیدہ نے اپنے محل میں خوبصورت چیز بنائی ہوئی تھی. اس نے